الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمین الا خسارا صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم تمام اور دیگر انسان جو اہل ایمان ہیں خاص طور سے، وہ طرح طرح کی پریشانیوں سے ہزاروں سال سے جوجھ رہے ہیں۔ کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے اور کسی پر کوئی جن یا آسیب وغیرہ یا کوئی جادو وغیرہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی گیا ہے اور بہت سے لوگ اس سے جو ہے پریشان بھی ہیں۔ لوگوں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ آپ کے سامنے صحیح اور با اثر علاج رکھا جائے جو قرآن میں بھی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہو اور صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا ہو۔ تو چلیے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ وہ علاج رکھتا ہوں۔ ہمیں کئی دلائل ملتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے ہیں۔ اس کے علاوہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مقدس کو بطور شفا استعمال فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس کو بطور شفا بھی استعمال فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر جو ظلم کرنے والے ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے نہیں ہے مگر صرف خسارہ اور نقصان اور گھاٹا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں شفا رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے ماننے والوں کے لیے۔ تو ان تمام دلائل کے پیش نظر ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں آج کے اس درس میں کہ اگر کوئی انسان کسی جن سے یا عصیب سے یا نظر کے اثر سے یا حسد کے اثر سے یا جادو کے اثر سے اگر دو چار ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے قرآن مقدس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ہمارے آج کے 3 سوال ہیں جن کا جواب آج ہم یہاں پر دینے والے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مقدس کو بطور شفا کس طرح استعمال کیا جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون کون سی صورتیں ہیں جن کو ہم اپنے دم میں، اپنی بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں، ان کا دم کر سکتے ہیں۔ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ دم کو کون کرے، یعنی جو مریض ہے وہ کرے یا دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے۔ تو ان 3 سوالوں کے جواب انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر دینے والے ہیں، تو بنے رہیے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کو کس طرح سے استعمال کیا ہے بطور شفا، یعنی بطور دم کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 5017 یعنی کہ 5017، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام کے لیے تشریف لے جاتے بستر پر ہر رات،
تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح سے ملا لیتے، پھر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور پڑھ کر ان پر دم کرتے اس طرح، پھر دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ممکن ہوتا وہاں تک لے جاتے، سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور اگلے حصے پر جہاں تک ممکن ہوتا وہاں تک لے جاتے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے۔ اس حدیث میں یعنی صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5017 سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، یعنی سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد سے شروع کرتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پوری صورتیں پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، پھر اس کے بعد اپنے سر سے شروع کر کے اپنے چہرے پر لاتے اور اس کے بعد اپنے پورے بدن پر لے جاتے، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے اپنے اوپر۔ تو اس حدیث سے ہمیں طریقہ سیکھنے کے لیے ملا کہ اس طرح سے ہمیں اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2156 میں اور صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 2201، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث موجود ہے کہ آپ ایک فوج کے سفر میں ہوتے ہیں اور وہاں ایک قبیلے کے قریب آرام کرنے کی غرض سے ٹھہر جاتے ہیں، اور اس کے بعد رات میں اس قبیلے کی کوئی خادمہ آتی ہے، اور آنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، تو کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر دے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہ دم وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں کا جو سردار ہوتا ہے 30 بکریاں بطور انعام اور آپ کو دودھ وغیرہ بھی پلاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ اکرام اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے کے سارے تشریف لاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ان بکریوں کا کیا کیا جائے جو دم کے عوض میں ہمیں دی گئی ہیں، کیا ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ آپ جب اس کے حصے کریں تو ایک حصہ اس میں میرا بھی کر لیجئے گا۔ تو جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تم نے کس چیز سے دم کیا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سراہا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس سے بھی دم کیا جا سکتا ہے، بلکہ کیا جانا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پہلے عرض کر دی، اس سے یہ پتہ لگا کہ ہم جو ہے سورۃ الاخلاص سے بھی دم کر سکتے ہیں، سورۃ الفلق سے بھی اور سورۃ الناس سے بھی، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر دم فرمایا ہر رات، جیسے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہم نے سنا۔ اب آپ کا جو پہلا سوال تھا اس کا جواب مکمل ہو گیا۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کون کون سی صورتوں کو ہم بطور شفا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیے قرآن مقدس کی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی اور اس کا ترجمہ بھی رکھا آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، اس میں شفا بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے ماننے والوں کے لیے، اور ظالمین کے لیے کیا ہے، اس میں گھاٹا ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہم کسی اور درس میں کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ ظالمین یہاں پر کن لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے اور مومنین کن لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور رحمت کیوں کر ہے اور شفا کیوں کر ہے۔ یہاں پر ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، یہاں پر صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں
کہ قرآن مقدس کو امراض میں بھی استعمال کیا جانا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا۔ جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ کون کون سی صورتیں ہم اپنے امراض کے لیے دم میں یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، جیسے کہ آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول نے سورۃ الاخلاص بھی پڑھی، سورۃ الفلق بھی پڑھی، سورۃ الناس بھی پڑھی، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سراہا۔ اور پھر یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ پورا قرآن جو ہے مومنین کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم پورا قرآن کہیں سے بھی پڑھ کر اپنے امراض میں دم کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ معالج کے اوپر ہے کہ جس کو آپ نے معالج اپنا بنایا ہوا ہے، جو آپ کا معالج ہے، جو آپ کے سحر میں، جادو میں، حسد میں، جو آپ کی بیماریوں میں جو حسد کی وجہ سے ہیں یا جو جادو کی وجہ سے ہیں، ان بیماریوں میں یا کوئی جن لپٹا ہوا ہے، اس جن کو بھگانے کے لیے، ہٹانے کے لیے وہ کون سی آیات کا استعمال کرتا ہے، یہ اس کے تجربے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جن ہوتا ہے وہ جو ہے شریر ہوتا ہے یا یہودی ہوتا ہے، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ کون سے خیال کا ہے جن، اس کے اپوزٹ والی آیات کو استعمال کرنا پڑے گا۔ معالج جو ہے اس کے اپوزٹ والی آیات، جن آیات سے اس کو تکلیف ہوگی، ان آیات کو پڑھ کر وہ آپ کے مریض پر دم کرے گا۔ تو آپ کا سوال تھا کہ کون کون سی صورتیں ہم پڑھ سکتے ہیں اپنے مریضوں پر، تو اس کا جواب یہ ہو گیا آپ کا کہ آپ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ کر دم کریے، لیکن عام طور پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو دم کیا، تو عام طور پر یہ روزانہ آپ دم کیا کریے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ملتی ہیں ہمیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے بارے میں احادیث ہمیں ملتی ہیں، اللہ کے رسول کی آیت الکرسی کے بارے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ الگ الگ صورتوں کے بارے میں اور مختلف آیات کے بارے میں احادیث خاص طور سے بھی ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہ قرآن مقدس کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، تو اس لیے آپ پورے قرآن کو بطور شفا استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال تھا کہ آپ کے مریض پر یا آپ پر کون دم کرے، آپ خود دم کریں گے یا آپ کسی دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے۔ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وامسحوا عنہ بیدہ رجاء برکتها۔ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 5715۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2192 پر۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں 4175 پہ، یعنی 4175 پر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور اپنے اوپر دم کرتے اور گیلی گیلی پھونکے مارتے، یعنی تھوڑا سا تھوک کی آمیزش وغیرہ آتی۔ اس حدیث سے پتہ ہمیں یہ لگا کہ جو بندہ بیمار ہوا ہے دوائی اسی کو کھانا چاہیے۔ جو بندہ بیمار ہوا ہے اس کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے بندے کو دوائی کھلائیں گے تو وہ شفا ادھر ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ بیماریوں کا تو یہ معاملہ ہے، لیکن جہاں پر قرآن مقدس کا معاملہ ہے 99% تو یہی کوشش کرنا چاہیے کہ جو مریض ہے وہ خود پڑھ کر دم کر لے اپنے اوپر، کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔
لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں، تو ایسی صورتوں میں دوسرے معالج کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر معالج بھی یہاں پر دم کر سکتا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ العزیز شفا ملے گی اللہ رب العزت کے فضل سے۔ تو یہ تیسرا سوال تھا کہ دم کون کرے، کیا مریض خود دم کر لے یا دوسرے سے دم کرانا چاہیے؟ تو یہاں پر 99% کوشش مریض کو خود کرنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے، بیماری کی شدت کی وجہ سے یا کوئی اور جائز وجہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم جو ہے دوسرے کو بلا کر کے بھی جو ہے، کوئی متقی پرہیزگار ہوں، ہر اعتبار سے جو صحیح ہوں، پڑھے لکھے ہوں، تو ایسے شخص کو بلا کر کے بھی ہم دم کرا سکتے ہیں، جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا۔ تو یہ تیسرا سوال تھا آپ کا، آپ نے حاصل کر لیے ہیں 3 جواب۔ پہلا سوال تھا آپ کا کہ قرآن مقدس سے شفا لینے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں نے صحیح احادیث رکھی اور قرآن مقدس کی آیت رکھی۔ اور دوسرا سوال تھا آپ کا کہ کن کن صورتوں سے اپنی بیماریوں میں ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں، اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ دم کون کرے، مریض خود کرے گا یا پھر کسی معالج سے کرا سکتے ہیں، اس کا جواب بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ تو آج کے اس درس کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اگلے درس میں، اور میں دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے وداع چاہوں گا کہ پروردگار عالم آپ کو ہر طرح کی بیماری سے بچا کے رکھے، ہر طرح کی بلا سے بچا کے رکھے، ہر طرح کی مصیبت سے بچا کے رکھے۔ پروردگار عالم آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا میں اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی عطا فرمائے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو، دین میں، دنیا میں، آخرت میں بہترین کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔